یہ لوگوں کے لہجے سمجھتے ہیں، یعنی کوئی شخص بات کچھ اور کر رہا ہے لیکن اس کے لہجے کے اندر کڑواہٹ کو پڑھ لیتے ہیں، اور ان سوالوں کے جواب یہ ہورائزن سے، اپنے اندر سے، ارد گرد کے لوگوں کے لہجوں سے، لوگوں کی آنکھوں سے، اپنے اندر چلنے والے سوالات کا جواب حاصل کریں۔ یہ لوگ سیلف میڈ ہوتے ہیں موسٹلی، اور زیادہ تر فیصلے ان کی انٹیویشنز کے اوپر ہوتے ہیں، ان کی سکس سینس کے اوپر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے معیار کے اوپر پورا اترے تو پھر یہ ساری زندگی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے، یہ بڑے وفادار لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ان سٹارز میں سے ایک ہے جس کو نیچر آنے والے طوفان سے باخبر کر دیتی ہے۔ یہ باڈی لینگویج کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے اور کیا کرے گا۔ لیکن خاص طور کے اوپر یہ جو بھی بندے سے بات کرتے ہیں اگر اس میں پازیٹیو وائبز ہونا تو یہ پازیٹیو وائبز کے گرویدہ ہو جاتا۔ پائسز بھی 12 سٹارز میں ڈسٹنکٹیو سٹار اللہ نے بنایا، آخری ہے، اس لیے ان کے اندر روحانیت بہت ہے، اس لیے ان کے اندر طاقت بہت ہے، اس لیے ان کے اندر جو ہے انٹویشنز بہت ہے، سکس سینس بہت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم العادات کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں۔ جعفری صاحب کی ریسرچ کے مطابق 6 ایسے زوڈک سائنس جن کی سکس سینس بہت تیز ہوتی ہے، یعنی کہ دوسری چیزوں کو جج کرنے میں یہ بہت ہی سیکنڈوں میں جج کر لیتے ہیں۔ جعفری صاحب سے بھی پوچھیں گے کون سے ایسے زوڈک سائنس ہیں جن کا سکس سینس بہت تیز ہوتی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سر کیسے ہیں؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے۔ سر کہتے ہیں عورت کی سکس سینس بڑی تیز ہوتی ہے، یہاں پر 6 زوڈک سائنس کی بھی سکس سینس۔ سر عورت کی سکس سینس دیکھیں، اللہ نے عورت کو ڈیلیکیٹ بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ ڈیڈیکیٹڈ طاقتیں بھی رکھی ہیں۔ عورت ایک خاص جو ہے اس لحاظ سے سامنے والے کی نظر کو بہت اچھی طرح جج کر سکتی ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے یہ میکانزم ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا کوئی نظام ایسا نہیں ہے جو بلا وجہ ہو۔ اسی طرح ہر انسان کو اللہ نے ایک جو ہے وہ سکس سینس بھی دی ہے، اور 7th انٹیویشنل آئے جسے ہم انٹیویٹیو چیزوں کو کہتے ہیں، وہ بھی عطا کی ہے۔ فی الحال ہم بات کر رہے ہیں سکس سینس کی۔ سکس سینس آپ کی سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے، آپ کی باڈی سے ریلیٹڈ ہے، جبکہ 7th انٹیویشنل آئے یا انٹویشنز یا وہ ساری چیزیں وہ آپ کی روحانیت سے ریلیٹڈ۔ اس طرح انسان کو اللہ نے جو ہے وہ وجدانیت بھی دی ہے، اور جو ہے وہ روحانیت بھی دی ہے، اور یہ اس کی سکس سینس بھی دی ہے۔ اب یہ سکس سینس مختلف زوڈک سائنس کے اندر کسی میں زیادہ کسی میں کم ہوتی ہے۔ پھر ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں موسٹ آف کی بنیاد کے اوپر۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کو یہی جو ہے اثر ہوتا ہے، اور زیادہ تر لوگوں کے اوپر یہی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ پھر اس میں ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کون سے زوڈک سائن ہے جس کے اندر سکس سینس بہت زیادہ ہے اور جو بہت پاورفل ہو سکتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ سکس سینس ہوتی کیا ہے۔ سکس سینس یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی سے ملتا ہے یا کچھ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک جو ہے نا وہ بیل ٹائپ سچویشن بجنا شروع ہو جاتی ہے کہ پتہ یہ ہے، اس کو ڈگ آؤٹ کرتا ہے تو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ یعنی انسان لوگوں کی اچھی بری وائبز کو جاننا شروع کر دیتا ہے۔ غیر شعوری طور کے اوپر انسان آنے والے لمحات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ طاقت انسان کو بڑا پریمپٹیو اور بڑا پاورفل بنا دیتی ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو آفت کے آنے سے پہلے پریونشن کا، اس سے بچنے کا جو ہے وہ احساس دلاتا ہے، اور موسٹ لائکلی اگر انسان اپنے آپ کو مضبوط کرے تو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جو لوگ اسے سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑا قیمتی ہتھیار ہے، اور جب انسان کی چھٹی تیز ہو جاتی ہے، اس کے فیصلے اچھے ہو جاتے ہیں، وہ آنے والی مشکلات سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، تو قدرت اس کو ایک گائیڈنس دیتی رہتی ہے اندر سے۔ اب یہ نیچرل ہوتی ہے، یہ مائنڈ سائنسز سے کچھ امپروو تو کی جا سکتی ہے، لیکن ہوتی یہ نیچرل ہے۔ جس کے اندر ہوگی اسی کو آگے اس کو بڑھا سکتا ہے۔ یعنی بیس آپ نہیں بنا سکتے، بیس ہو تو اس کے اوپر بھلے اسکائی اسکریپر بنا لیں۔ پہلا سٹار جس میں یہ اسپرچویلٹی، انٹویشنز اور سکس سینس یہ ہے، وہ ہے کینسر۔ کینسر کے لوگ جو ہیں وہ نیچرلی جذباتی بھی ہوتے ہیں، سینٹیمنٹس بڑے ہائی ہوتے ہیں ان کے، لیکن روحانی بھی ہوتے ہیں، انٹویشنل بھی ہوتے ہیں،
اور پھر جب یہ اپنے کام کے ساتھ جڑتے ہیں تو دنیا میں ان کا ایکسپیرینس جب اس کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے تو یہ لوگوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ لوگوں کے لہجے سمجھتے ہیں. یعنی کوئی شخص بات کچھ اور کر رہا ہے لیکن اس کے لہجے کے اندر کڑواہٹ کو پڑھ لیتے ہیں. یہ صلاحیت جو ہے نا یہ ان کو دوسرے لوگوں سے علیحدہ کرتی ہے. ان کے اندر یہ بڑی خاص ہے. یہ اپنے لوگوں کے بھی احساسات کو فوراً پڑھ لیتے ہیں, ان کے احساسات کی تبدیلی کو فوراً جج کر لیتے ہیں, اور غیروں کے احساسات کو بھی. یہ چند منٹ کسی سے گفتگو کریں تو اس کی پوری شخصیت کی مکمل آگاہی ان کو مل جاتی ہے. ان کی انٹویشنز بھی بہت اچھی ہوتی ہیں, اور ان کی جو ہے وہ نیچرل مائنڈ سائنسز کی اسٹرینتھ بھی بہت اچھی ہوتی ہے. دوسرا سٹار ہے اسکارپیو. کہا جاتا ہے کہ اسکارپیو کو بیوقوف بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. ان کی انٹویشنز بہت اچھی ہوتی ہیں, ان کی سکس سینس بہت تیز ہوتی ہے, ان کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے. ان کے اپنے اندر سوالات کا ایک طوفان چل رہا ہوتا ہے, اور ان سوالوں کے جواب یہ ہورائزن سے, اپنے اندر سے, ارد گرد کے لوگوں کے لہجوں سے, لوگوں کی آنکھوں سے, اپنے اندر چلنے والے سوالات کا جواب حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو ان کی جو ہے نا وہ کنیکشن ہے, یا وہ جو کنیکٹیوٹی ہے, وہ ان کی سکس سینس کو امپروو کرتی چلی جاتی ہے, زیادہ سے زیادہ ہوتی جاتی ہے. یعنی جیسے جیسے یہ بزرگ ہوتے جاتے ہیں, جیسے جیسے یہ جو ہے وہ ایلڈر ہوتے جاتے ہیں, یہ اور زیادہ تیز ہوتے جاتے ہیں ایکسپیرینس کی بنیاد عمر کے پہ. ساتھ ساتھ Yes. ان کا. اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اسکارپینز لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن وہ شک کی نگاہ سے دیکھنے کے بعد ان کے اندر کی چیزوں کو ڈگ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے امام غزالی کا ایک قول ہے جس کو لوگ تھوڑا سا صحیح نہیں سمجھ سکے, کہ شک یقین کی بنیاد ہے. یعنی پہلے شک پیدا ہوتا ہے, پھر آپ اس کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ یقین تک پہنچتے ہیں. شک یقین کی بنیاد ہے. بالکل. تو یہ ان کے اندر جو شک پیدا ہوتا ہے وہ ان کو یقین کی منزل تک لے جاتا ہے. ان کے اندر سے آنے والی آوازیں ان کو بہت کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں. یہ پہلی ملاقات میں یہ اس بات کو تو جان لیتے ہیں کہ کس کے ساتھ انہوں نے دوستی کرنی ہے اور کس کے ساتھ نہیں کرنی. یہ جان لیتے ہیں کہ کون ان کے معیار کے اوپر پورا اترتا ہے اور کون نہیں اترتا. اگر کوئی ان کے معیار کے اوپر پورا اترے تو پھر یہ ساری زندگی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے. یہ بڑے وفادار لوگ ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ان کے معیار پہ پورا نہ اترے تو پھر اس کو اپنی زندگی کے سینٹر کے قریب نہیں آنے دیتے, بس اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, لیکن وہاں پہ جہاں تک ہوتا ہے اس کو پھر اپنی زندگی کے مرکز میں گھسنے نہیں دیتے. اور چونکہ ان کے اندر جو ہے وہ جھوٹ سے نیچرلی نفرت ہوتی ہے, تو کوئی ان سے جھوٹ بولے نا تو یہ فوراً بلنٹلی بے نقاب کر دیتے ہیں. اچھا. تھوڑا سا لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدتمیزی بھی کر لیتے ہیں, لیکن یہ ہیں. کر دیتے ہیں, اور ان کو چونکہ پتا ہوتا ہے تو یہ اس کو یقین ہوتا ہے. تیسرا سٹار ہے لبرا. ان کی آنکھیں بھی ہمیشہ کھلی رہتی ہیں, یہ چیزوں کا نوٹس لیتے ہیں, چیزوں کو سمجھتے ہیں, انتہائی جذباتی ہوتے ہیں, لیکن ارد گرد کے لوگوں کا خیال بہت رکھتے ہیں. ان کے اندر نیچرلی اللہ نے وہ ایک نشو نما کا ایک جذبہ رکھا ہوتا ہے. بڑے رحم دل بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ جان بوجھ کے جو ہے وہ لوگوں کو محسوس کرائیں کہ ہاں لوگ ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں, ورنہ ان کو سمجھ چیزوں کی ہوتی ہے. لیکن چونکہ بڑے رحم دل ہوتے ہیں تو اس لیے لوگوں کو جان بوجھ کے موقع دیتے ہیں کہ چلو بنا لو بیوقوف. یہ بہت بڑی بڑی قربانیاں دے کے کامیابی حاصل کرتے ہیں. یہ لوگ سیلف میڈ ہوتے ہیں موسٹلی, اور زیادہ تر فیصلے ان کی انٹیویشنز کے اوپر ہوتے ہیں, ان کی سکس سینس کے اوپر ہوتے ہیں, ان کی اسپرچولیٹی کے اوپر ہوتے ہیں. یہ کوشش کرتے ہیں لوگوں کے اندر اچھائی دیکھنے کی. جب یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اچھائی دیکھیں تو لوگوں کے اندر کی برائی بھی ان کو نظر آ جاتی ہے. یہ جب اپنے اندر کی آواز نہیں سنتے, جب اپنی فرسٹ کال آف ہارٹ پہ دھیان نہیں دیتے, نقصان اٹھاتے ہیں. جب یہ لوگوں کی وجہ سے اپنا پلان بدلتے ہیں, نقصان اٹھاتے ہیں. اور ایک اور چیز لبرا کے اندر, یہ جو خاص چیز جو ہے باقی کسی سٹار میں میں نے اتنی زیادہ نہیں دیکھی, لبرا کے اندر بڑی خاص ہے کہ ان کے ارد گرد کے لوگوں میں, ان کی فیملی میں, ان کے بہن بھائیوں میں کوئی کسی کو پریشانی آنی ہو نا, ان کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اس کے ارد گرد پہنچ جاتے ہیں, یہ موقع پہ پہنچ جاتے ہیں. یہاں پر ان کی سکس سینس صحیح کام بہت صحیح کام کرتی ہے. یعنی ان کو پریشانی آنے کی اطلاع تو بڑی صحیح مل جاتی ہے. چوتھا سٹار ہے جی
پائسز کے لوگ انتہائی انٹیویشنل ہوتے ہیں، انتہائی انٹیویشنل، کریٹو بہت ہوتے ہیں، ٹیکنیکل بہت ہوتے ہیں۔ ان کے اندر اللہ نے ایک خاص صلاحیت رکھی، اور پائسز کی ایک اور چیز بھی ان میں بڑی اہم ہے کہ جس طرح جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی محفل ہو، کچھ ہو، جو اس میں آخری خطاب کرنے والا ہے، آخری نعت خوان ہے، آخری ریڈر ہے، آخری سپیکر ہے، وہ ڈسٹنکٹیو ہوتا ہے۔ نبوت میں بھی آخری سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی سب سے ڈسٹنکٹیو ہے۔ پائسز بھی 12 سٹارز میں ڈسٹنکٹیو سٹار اللہ نے بنایا، آخری ہے۔ اس لیے ان کے اندر روحانیت بہت ہے، اس لیے ان کے اندر طاقت بہت ہے، اس لیے ان کے اندر جو ہے انٹویشنز بہت ہے، سکس سینس بہت ہے۔ یہ لوگوں کے لہجے پڑھتے ہیں، لوگوں کے چہرے پڑھتے ہیں، لوگوں کی آنکھیں پڑھتے ہیں۔ موسٹ لائکلی ان کو لفظوں سے سروکار نہیں ہوتا، یہ باڈی لینگویج کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے اور کیا کرے گا، اور موسٹ لائکلی یہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ یہ کسی بھی شخص سے بات کر کے اس کی پوری شخصیت کا، اس کی پازیٹیوٹی، نیگیٹیوٹی، ہر چیز کا حساب لگا سکتے ہیں۔ اور چونکہ یہ زیادہ تر فنکار ہوتے ہیں، زیادہ تر ان کے اندر کریٹیوٹی ہوتی ہے، زیادہ تر یہ لوگ اپنی زندگی کے دکھ چھپا کے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لگا کے جیتے ہیں۔ لوگ ان کے اندر کو جانتے ہی نہیں، یہ اندر سے ان کے اندر ایک بڑا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، چند سال کا، بہت ہی چھوٹا سا، لیکن اوپر سے یہ بڑے ٹف اور بڑے ہائی فائی اور پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایکٹر نیچرلی ہوتے ہیں، اچھا، تو یہ لوگوں کی ایکٹنگ کا فوراً پتہ لگا لیتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ چونکہ ان کے اندر کریٹیوٹی ہوتی ہے تو یہ دور سے آنے والی چیز کو بھانپ لیتے ہیں، یہ پریشانی کو آنے سے پہلے بھانپ لیتے ہیں، اگر یہ اللہ سے جڑے رہیں۔ تو میں بار بار ایسے ہی پائسز کی تعریف نہیں کرتا ہوں، پائسز کمال کا سٹار ہے، باقی بھی ہیں لیکن یہ کوئی آخری نوعیت کا ہے ہی آخری۔ 5واں سٹار جیمنا ہے، یہ سب سے زیادہ سوشل لوگوں کا سٹار، اچھا، یعنی یہ لوگ سب سے زیادہ سوشل ہوتے ہیں، سب سے زیادہ لوگوں کو ملنے والے لوگ ہوتے ہیں، ملنسار لوگ، اور ان کو جاننے والے ان ہوتے کو ہیں۔ جاننے والے، لوگوں کو ہاں۔ پڑھنے والے، انہیں پرسنالٹی ریڈرز کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ان سے تو کوئی شخص اپنا اصل رنگ چھپا ہی نہیں نہ سکتا، یہ چاہے 6 تہوں کے اندر ہو، 10 تہوں کے اندر، یہ ڈگ آؤٹ کر لیتے سکس سینس ان کی اتنی کام بہت۔ کرتی ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ کمیونیکیشن کے جادوگر ہیں، اچھا، یہ میجیشنز ہیں، یہ کمیونیکیٹ کر کے سامنے والے کی چیزوں کو باہر لے آتے ہیں۔ یہ بہت اچھے انویسٹیگیٹر ہوتے ہیں، یہ بہت اچھے قسم کے جو ہے پلانرز ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کی جو نیچرل خصوصیت ہے، یہ ان کے ساتھ انٹیویشن مل جائے تو یہ اپنی زندگی کو ایک ایسے راستے پہ ٹرن دیتے ہیں جو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، اور یہ ترقی کر جاتا ہے۔ ان کی ذہنیت، ان کی نیت، ان کا احساس اور ان کا تجربہ ان کے راستے کے جو ہے نا وہ پتھروں کو ہٹا کے ان کا راستہ ہموار کرتا ہے، اور اس میں ان کی جو ہے نا وہ احساس کے ساتھ ساتھ ان کی سکس سینس، ان کی انٹویشنز، ان کی روحانیت، یہ بہت بڑی بڑی چیزوں کا۔ اور یہ بھی ان سٹارز میں سے ایک ہے جس کو نیچر آنے والے طوفان سے باخبر کر دیتی ہے، یہ پہلے سے ان کو پتہ لگ جاتا ہے، نہ سنے وہ علیحدہ بات، کوئی نہ سنے۔ ایسے ہی ہے نا، بالکل، مطلب ایزی لے جاتے نیچر لوگ۔ تو راستہ ہاں، دیتی ہے، آپ بالکل۔ نہ پڑھیں، اس میں اللہ نے تو بعد میں حساب لینا ہے نا، ہاں جی، دنیا میں بالکل۔ تو اس نے مطلب ہاں اگر وہ آپ کے ساتھ انٹویشنز لگا دے، آپ کے ساتھ روحانیت لگا دے، تو وہ اندر سے آپ کو ملامت شروع ہو جاتی ہے، جس کو ضمیر کہتے ہیں۔ وہ ضمیر بھی مردہ ہو جائے تو پھر بس ختم ہے، پھر جس دن ڈبو گے اس دن سمجھ آئے گی کہ کیوں ہے۔ سیجیٹیریس 6واں سٹار، نڈر لوگوں کا سٹار ہے، دبنگ لوگ۔ جاننے والے لوگوں کا سٹار ہے، یہ سوشل بہت ہوتے ہیں، گفتگو کے ذریعے بندے جان لیتے ہیں، لیکن خاص طور کے اوپر یہ جو بھی بندے سے بات کرتے ہیں اگر اس میں پازیٹیو وائبز ہو نا تو یہ پازیٹیو وائبز کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایسا بندہ جس سے ان کو پازیٹیو وائبریشن ملتی رہیں اس سے جڑ جاتے ہیں، پھر اس کے ارد گرد رہتے ہیں۔ نہ صرف لوگوں کی پازیٹیو وائبز کے گرویدہ ہوتے ہیں، ان کی پازیٹیو وائبز بھی ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ بعض اوقات یہ جو اٹریکشن ہے نا یہ نیگیٹیوٹی کی طرف بھی لے جاتی ہے، یعنی ان کے اندر وہ ایگوئسٹک بیہیویئر آ جاتا ہے کہ لوگ میری سنتے ہیں، ان کے اندر تھوڑی سی وہ اکڑ آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد یہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔
उसके बाद क्या होता है कि इनकी इंट्यूशंस, इनकी चीज़ें कम होती हैं, लेकिन होती उस वक्त है जिस वक्त ये खुद नेगेटिविटी में जाते हैं। अगर ये पॉजिटिव रहें तो ये बहुत शानदार स्टार है। ये अपने इंट्यूशन से समझ के जब बात करते हैं तो ये दुश्मन को दोस्त बनाने की ताकत रखते हैं। इनका विजदान इनको बताता है कि सामने वाले की पर्सनैलिटी क्या है, सामने वाला क्या कर सकता है, सामने वाले ने करना क्या है और क्या करके आया है। अच्छा, ये भी पता लग जाता है क्या करके। ये लोग, ये खास तौर पे ये 6 स्टार्स, यानी आप समझ लें कि 50% ऑफ द ज़ोडिएक साइन बहुत पावरफुल है। अल्लाह ने हर एक के अंदर जो चीजें रखी हुई हैं, ये नहीं है। जब हम ये स्टार रेटिंग्स की बात करते हैं तो स्टार रेटिंग स्विस एस्ट्रोलॉजी में की गई है, उसमें बहुत सारे स्टार्स को फर्स्ट सेकंड 12 तक रेट किया गया है कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज भी, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि स्टार्स को रेट किया नहीं जा सकता, हर एक यूनिक है। स्विस एस्ट्रोलॉजी की स्टार रेटिंग में बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टार जेमिनी है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सेकंड बेस्ट पाइसेस है। अच्छा, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पाइसेस जेमिनी से बेहतर है, जेमिनी से बेहतर कैंसर है, बहुत सारे और स्टार्स हैं जिसमें मुख्तलिफ चीजें। सो मेरी अपना मानना है, क्योंकि मैं कोई ज्यादा आलम आदमी तो नहीं हर हूं, स्टार ना अपनी जगह एक अपनी हर शनाख्त रखता है। हर एग्जॉटिक साइन, हर शख्स अपनी जात में एक पूरी कायनात है। एक कायनात का दूसरी कायनात से, एक पैराडाइम का दूसरी पैराडाइम से मुकाबला नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं, एवरी सिंगल पर्सन हैज हिज ओन यूनिक पावर्स। सही कह रहे हैं। अल्लाह जिसको चाहे जो चाहे दे दे, मतलब अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम में मुकाबला है जरूर, लेकिन इस तरह का मुकाबला नहीं। सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनने 6 स्टार्स ऐसे जिनकी छठी हिस्स बहुत ज्यादा काम करती है और अपने इर्द गिर्द होने वाले सारे मामलात को अच्छी तरह पहचान लेते हैं के हवाले से बताया। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। सलाम पाकिस्तान।